اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تورات وکفینا اور پیدر پہ بھیجے ہم نے من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کفا یکفی صرفا یعنی ایک دوسرے کے بعد ہے من بعد ہی اس کے پیچھے رسل کتنے رسول وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن دلیلیں وَأَيَّدْنَاهُ اور وا کا معنی اور ایدنا مدد کی ہم نے ہو اس کی بے روح القدس ساتھ روح پاک کے آفا حمزہ استفہامیہ فاؤ اس فاؤ کو کیا کہتے ہیں بولے ہاں جی تنبیہ عاطفہ تنبیہ نہیں آفا واؤ بھی عاطفہ ہوتی فاؤ بھی آفا کیا پس کلما جب بھی جا آیا قوم تمہارے پاس رسول کوئی رسول میں نے پہلے تنوین نکرے کی ہے کوئی رسول ہے بما ساتھ اس چیز کے تہوا حاویہ یہوا وید مونس غیب فعل مضارع معلوم ما بالے میں یعلم لا تہوا نہیں چاہتی تھی انفسکم اس کا فاعل ہے استکبرتم انفسکم تمہاری جانیں استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً فا کا معنی پس فریقاً ایک جماعت کو کذبتم تم نے جھٹلایا اور فریقاً ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے تھے وقالو اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلفن خلاف میں ہے پردوں میں ہے بلکہ لعنت کی ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے بے کفرہم پس سبب ان کے کفر کے فقلیلاً پس تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ایمان لائیں گے ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والی لما معہم جو ان کے پاس ہے ہاں جی وکانو اور تھے وہ یہودی یعنی من قبل اس سے پہلے کس سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین اوپر ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جب آ گیا ہم ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچانا حق توحید قرآن آپ کی ختم نبوت یہ معرفو کا تعلق ہے جا کے ساتھ اس کا فاعل ہے انہوں نے کیا کیا کفروا انہوں نے کفر کیا بہی ساتھ اس کے فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین اوپر کافروں کے اس کی ترکیب ہو رہی تھی ہے لعنت و مضاف لفظ اللہ مضاف مل کر مبتدا علی الکافرین جار مجرور متعلق کائن ثابت یا کسی کے متعلق ہو کر خبر ہو گئی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بیسا بری ہے ما اشترو ہاں جی بیسا ما اشترو ما وہ چیز اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بہی بدلے اس کے انفسہم اپنے جانوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرے بما
ساتھ اس چیز کے انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے بغین سرکشی کرتے ہوئے ان ينزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ علی اوپر ٹھیک ہے من فضل اللہ ان ينزل اللہ من فضل ہی ہے یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے علی اوپر من یشاء جس کو چاہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے عبد کی جمع وباءوا فا پس باؤ با یبو او قرآن میں اس کا مضارع بھی آتا ہے ان یرید ان تبوء باؤ لوٹے وہ بغضب ساتھ غصے کے علی غضب اوپر غصے کے وللکافرین یعنی غصے پر غصہ وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب عذاب مہین ذلیل کرنے والا اہان یہین وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ تم بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن ٹھیک ہے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما ساتھ اس چیز کے انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون ایسے ہی ہے نا جی یعنی ہم اپنا دین ہے نا جو اپنی جو شریعت ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے وراءہ ہاں جی جو اس کے سوا ہے باقی سب کچھ نہیں مانتے ہاں جی وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہی حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی حق ہے اور کیسا حق ہے جو ان کی کتابوں کی ان کی شریعت کی ان کے نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے مصدقاً اسم فاعل کا صیغہ تصدیق کرنے والا لما واسطہ اس کے معہم جو ان کے پاس ہے قُلْ فَلِمَ قول آپ کہہ دیجئے اگر ایسی بات ہے تمہیں اتنی محبت ہے تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ صحیفوں کے ساتھ اور آپ اپنی شریعت اپنے دین کے ساتھ اپنے نبیوں کے ساتھ ظالموں پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے ٹھیک ہے نا اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آپ پہ نہیں مان لائیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے پھر نبیوں کو کیوں مارتے تھے کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے قل آپ کہہ دیجئے فا پس لیما کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم ان اگر کنتم ہو تم مومنین مومن اگر تم ایسی ایمان کا اتنا ہی نشہ ہے تو پھر نبیوں کو کیوں مارتے تھے بس ٹھیک یاد رکھو ہو گیا لو ہمارے پیارے پیارے سامعین اور محترم قارئین اور قابل قدر ہمارے ناظرین ابھی فوراً صحیح بخاری کی کلاس ہوگی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پھر اس کے بعد مشکات کی کلاس ہوگی مشکات بھی سنا کریں اگر بخاری حدیث کی کتاب ہے نا مشکات بھی تو حدیث کی کتاب ہے نا میرے پیارو مشکات بلکہ یہ تو خلاصہ ہے اس میں تمام کتابوں کی حدیثیں ہیں لو جی نکالیں ابھی بخاری نکالیں ابھی نکال لیں بند نہ کریں ابھی نکالیں بند ہے کوئی بات نہیں لکھا جائے گا نا لکھا جائے گا نا کلاس بخاری لکھا جائے گا کلاس میں کتاب کا نام لکھا جائے گا ٹھیک لکھ دیں کلاس صحیح بخاری بڑھیا جی لو جی بخاری شریف کا آغاز ہونے والا ہے آپ خود بھی سنیں اور آگے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن پائیں ضرور شیئر کریں سب کو کریں جلدی کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ حدیث کی مجلس میں شامل ہو جائیں اور ان برکات اور فیوز سے وہ بھی مستفید ہو سکیں
پڑھیے حاجی حاجی امین صاحب کے بیٹے، ٹھیک سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ بھی ساتھ بیٹھ کے نا بخاری سنیں، سمجھ نہ آ جائے گی، اسے سمجھ بھی آ جائے گی، لیکن سننا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں ہمارے بچے عبارت میں کبھی کبھی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو پھر ہمارے سامعین کہتے ہیں جی کوئی قابل بچہ لائیں۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو قابل بن جائیں گے۔ اب بہت اللہ کی مہربانی سے بڑا فرق ہے زمین آسمان کا، بہت اچھی عبارت پڑھ رہے ہیں، آئی دو تو آئی نہیں، وہ بہت ہمارے قابل علماء ہیں، اور یہ بھی بہت قابل ہے ماشاءاللہ۔ آج مولانا عبداللہ صاحب عبارت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ان کا شرح صدر فرمائے۔ جی مولانا عبداللہ صاحب پڑھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ آج غلطی الرحمن آپ نے نکالنی ہے، اگر آپ نہ نکالیں گے میں پھر بولوں گا۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس کا گناہ، یعنی جو جھوٹی حدیث بیان کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے، ایسی باتیں منسوخ کرے، وہ کتنا گناہ گار ہے۔ پڑھیں۔ حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا وہ شعبہ، اگر غلطی نکالے، علی بن جعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیع بن حراش، ربیع بن حراش، عربی ابنا، دیکھیں جی میں نے آپ کو ایک بھی غلطی نہیں کرنی دینی بخاری میں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ربیع بن حراش یقول، ربی ابنا، ربیع بن حراش قال یقول سمعت علی، اے یقول، اے کتوں آ گیا؟ یقول، ہاں جی، سمعت علی یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیجن النار، فلیلج النار، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، والا یلجو، حدثنا ابو الولید، جہنم میں اپنی جگہ بنائے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن زبیر عن ابیہ قال قلت لزبیر انی لا اسمعک میں نے زبیر سے کہا میں تجھ سے نہیں سنتا کہ تو زیادہ یعنی حدیثیں بیان کرتا ہو کثرت سے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں فلاں بیان کرتا ہے. قال امانیو نہیں، اما انی لم زبیر نے افارق، کہا اما انی لم افارق ہو، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، یعنی میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں، ولكن سمعته يقول من لیکن كذب میں نے آپ سے سنا یقول آپ فرماتے تھے. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ترجمہ کریں جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم اپنا ٹھکانہ فالیتبوا، باب اس کا کون سا ہے؟ تبوا یا تبوا، قرآن میں آتا ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یتبوا منہا حیث یشاء. اب کوشش کیا کریں جب بھی کوئی باب بنائے نا تو ماضی اور مضارع قرآن سے تلاش کیا کریں، حدیث سے تلاش کیا کریں، یا جو عربی اشعار ہیں عربی ادب اس سے تلاش کیا کریں. ہاں جی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حدیثا کثیرا، البتہ یہ بات مجھے منع کرتی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے حدیثیں بیان کروں. ان النبی صلی اللہ علیہ کیوں وسلم منع کرتی ہے؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال من تعمد علی کاذبا
فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم ماشاءاللہ قال حدثنا ماشاءاللہ، خیر ہے۔ یزید بن ابی عبید۔ اچھا آپ غور نہیں کر رہے؟ ابو بکر صاحب ذرا اس سند پہ غور کریں، آپ دونوں غور کریں، میں سند پڑھتا ہوں۔ حدثنا المکی بن ابراہیم، کتنے واسطے ہو گئے؟ ایک، مکی بن ابراہیم۔ قال حدثنا یزید بن ابی عبید، تو کتنے واسطے ہو گئے؟ دو دو، بولے ٹھیک ہے۔ عن سلمۃ وهو ابن الاقوہ، تین کتنے واسطے ہو گئے؟ تین۔ ہائے ہائے، آگے کیا آ رہا ہے؟ قال، نہیں وہ تو ہو گیا یار، آپ نے سارا مزہ ہی خراب کیا۔ نہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حدثنا المکی بن ابراہیم، ایک واسطہ، ہم کو حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، ایک واسطہ۔ قال حدثنا یزید بن ابی عبید، دو، ہم کو حدیث بیان کی یزید بن ابو عبید نے، کتنے واسطے ہو گئے؟ دو، دو۔ عن سلمۃ وهو ابن الاقوہ، تین، وہ سلمہ بن اقوہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، کتنے واسطے ہو گئے؟ تین۔ سلمہ بن اقوہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ امام بخاری تو بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے تھے، یہ تین بس۔ صرف غلط سوال نہ کیا کریں، بے جا سوال نہ کیا کریں، پہلے سمجھ لیں۔ ہاں، صرف امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ تین۔ اس حدیث کو کہتے ہیں سلاسی، حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سلاسی۔ حدیث سلاسی۔ اور پوری صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں کل حدیثیں کتنی ہیں؟ 7563۔ تو ان 7563 احادیث میں صرف 22 ایسی حدیثیں ہیں جنہیں سلاسی کہتے ہیں، صرف 22 حدیثیں سلاسی۔ کتنے حدیثیں؟ کہ امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان صرف 3 واسطے، اور اس سند کی محدثین کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور اسے کہتے ہیں عالی سند۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے عالی سند کہتے ہیں، عالی سند۔ دیکھیں نا، میری بات سنیں، آپ نے سوال کیا ہے، میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 96 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا۔ امام مالک تو تابعی ہے نا، وہ صحابہ سے، کئی صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کا دور ہے 110 تک۔ اچھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن کچھ ایسے استاد ہیں، استاذ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ کچھ ایسے استاد ہیں جنہوں نے امام مالک کا زمانہ پایا، یا امام مالک کے پائے کے استاد تھے، ٹھیک ہے نا؟ یا امام مالک کے پائے کے استاد تھے۔ دیکھیں نا، امام صاحب کے جو والد محترم تھے نا، اسماعیل بن ابراہیم، وہ بھی امام مالک کی شاگرد تھے۔ اللہ، آپ کا سوال حل ہو رہا ہے نا؟ اشکال
وہ امام صاحب کے شاگرد تھے. تو امام صاحب کے کچھ ایسے استاد تھے جنہوں نے امام مالک کا زمانہ پایا ہے یا ان کے پائے کے شاگرد تھے. اس لیے یہ جو سند ہے نا اسے کہتے ہیں عالی سند، یعنی بہت بلند پائے کی سند. اور یہ بخاری میں کتنی ہے؟ 22. یہ بات آپ نے لکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے، بہت قیمتی بات ہے، بہت سرمایہ ہے. 22 حدیثیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلاسی، 3 والا سلاسی. 22 حدیث ہیں جن کو سلاسی کہتے ہیں. اچھا آگے اور چلیں. مکی بن ابراہیم نے ایسی حدیثیں، ویسے تو اور بھی ان کی حدیثیں ہیں، لیکن ایسی حدیثیں مکی بن ابراہیم سے 11 مروی ہیں. کتنی؟ 11. اور ایک ہے ابو عاصم النبیل. ابو عاصم النبیل، ان سے 6 حدیثیں مروی ہیں. کتنے حدیثیں؟ کل کتنی ہو گئی؟ نہیں، 17. اور امام صاحب کے ایک اور استاد ہے عیسیٰ بن طہمان، ان سے 3 حدیثیں مروی ہیں. 3 کتنی ہو گئی؟ 20 11 6 3. اور ایک اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام ہے خلاد بن یحییٰ، ان سے 2 حدیثیں مروی ہیں. کل کتنی ہو گئی؟ 22. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے. چلیں جی، حدثنا پھر سند سن لیں. حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة وهو ابن الاقوى قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. ہاں جی، حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں یزید بن ابو عبید نے، انہوں نے سلمہ بن اقویٰ سے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو مجھ پہ ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہو گیا مسئلہ حل سارا؟ جی سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی. چلیں آگے چلیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت اچھی سند آپ نے پڑھی ہے. باسمی قال تسمو، یہ تسمو کیا سیگا؟ تسمو کون سا سیگا ہے؟ بخاری کا نام لینا بڑا آسان ہے. بخاری پڑھنا، پڑھانا، اسے یاد کرنا، اسے سمجھنا، ہاں جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. ہاں جی، یقین کریں روزانہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور میں نے انشاءاللہ پڑھانی ہے، اور بے لوث پڑھانی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھانی ہے. انشاءاللہ مجھے کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا مسجد میں، اللہ کے گھر میں، مجھے ایک پیسے کا بھی لالچ نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں سال ہا سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میں تنخواہ نہیں لیتا، بالکل تنخواہ نہ لی ہے نہ لینی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. ابھی یہ کام شروع کیا ہے، مشکات پڑھا رہا ہوں، بخاری پڑھا رہا ہوں، ہاں جی، اور ترجمۃ القرآن، تلاوت قرآن. اس کے بعد میں نے وعدہ کیا ہے ہم نے قرآن پاک کی ترکیب لکھنی ہے اور کتابیں بھی لکھنی ہیں انشاءاللہ بے لوث. اللہ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. جی چلیں. قال تسمو باسمی ولا تسمو کون سا سیکھ ہے؟ اور بچے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی آ جائے گی انشاءاللہ، اگر نہیں آ رہی تو آئے گی انشاءاللہ. کچھ تو آ رہی ہے نا، نہ بھی سمجھ آئے آپ کا بیٹھنا ہی عبادت ہے. ویسے آپ حافظ ہیں، حافظوں کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی مہربانی سے. آپ حافظ ہیں نا پورے قرآن کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے.
ہاں جی، ولا تقتنوا بکنیتی، تسمہ یا تسمہ بر وزن صلی اللہ علیہ وسلم. تا میرا نام رکھ لو، میری کنیت نہ رکھو، ابو القاسم نہ رکھو، محمد رکھ لو، ومن محمد رکھ لو. اس لیے نام رکھا جا سکتا ہے لیکن کنیت نہیں. اہل عرب کا شیوہ ہے کہ جب ان کے یہاں محمد نام کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے، اپنا فرق کرنے کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی کنیت رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ، حالانکہ ان کا بیٹا عبداللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں جی. تو یہ عربیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی کوئی نہ کوئی کنیت رکھ لیتے ہیں. لیکن آج تک کسی نے ابو القاسم نے کنیت رکھی. اور میں میرا نام محمد رکھو، ابو القاسم، ہاں قاسم رکھ سکتے ہیں، قاسم نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو القاسم نہیں، محمد قاسم رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور میں انما انا قاسم واللہ یوتی. ہاں جی. ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن جس نے الشیطان مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے صحیح دیکھا، حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. لا يتمثل في صورت ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مقعدو نہیں، مفعول ہے. مقعدہ من النار. ہاں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. باب کتاب العلم، کتاب نہیں یار، کتابت العلم. کتابت العلم، علم کو لکھنے کا بیان. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفۃ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندکم کتاب. ابو جعفر کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب کو کہا سنا ہے کہ تیرے پاس کوئی علیحدہ کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کوئی خاص علم کو خاص وسیط نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے، ان کو آپ نے علم دیا، کوئی خاص کوئی باتیں بتائیں، کوئی راز کی باتیں. ہاں جی، یہ اس کا جواب آ رہا ہے. یہ غلط باتیں ساری. قال یہ بھی کہتا ہے ابو جعفر علیم تمہارے پاس کوئی ہے کوئی ایسا علم، کوئی ایسی کتاب؟ قال لا الا کتاب علی کیا کہہ رہے اللہ. ہیں؟ لا، اور میرے پاس کچھ نہیں الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، او فہم یا سمجھ دین کی، اوتیہ رجل مسلم جس کو دیا جاتا ہے مسلمان آدمی، او ما فی هذه الصحیفہ، یا جو کچھ اس صحیفہ میں، اس میں کیا ہے؟ صرف دو باتیں اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہاں جی، قال قلت وہ بھی وضاحت کر دی، یہ نہ کچھ سمجھے وسیع صحیفے میں کچھ تھا. وہ بھی علی رضی اللہ عنہ وضاحت فرما رہے ہیں. هذه الصحیفہ قال العقل، غلط پڑھ رہے ہو. هذه الصحیفہ اور پڑھیں، پیچھے پڑھیں گا تھوڑا پیچھے. قال قلت وما فی هذه وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ قال العقل قال العق، دیت، وفقاق الاسیر، اور قیدی کو چھڑانا. بس ولا یقتل، دیت کے مسائل ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، فضائل ہیں. اور ایک اور تیسری چیز، ولا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے نہ مارا جائے. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکینی، حدثنا، دیکھیں نام کیسا ہے، حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین. قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ، عام فتح مکہ. لیث کا، بنو لیث کا ایک آدمی فتح مکہ والے سال قتل کیا خزاع نے. ہے بقتیل منہم، یار قتیل چھوڑ دے، قتیل کی جان تجھے واسطہ اللہ کا،
بقتیل بر وزن فعیل، مرید، شدید، طبیب، حبیب، صدیق، کتنے لفظ میں آپ کو بتاؤں؟ قتیل بر وزن قتیل بمعنی مقتول، ایک مقتول کے بدلے. فاخبر بذلك النبی اخبر نہیں، ابو بکر لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی، آپ پڑھیں، اس کی عبارت آپ پڑھیں، یہاں سے شروع کر لیں. فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکب راحلتہ، راحلتہ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ ساتھ ساتھ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے سر میں، کریں. خبر دی گئی اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرکب راحلتہ، پس آپ سوار ہوئے سواری پر، ہاں، فخاطب اور خطبہ دیا، فقال ان اللہ حبس عن مکہ تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حبس گھیر لیا ہے، روکا، روکا، ان مکہ تھا، مکہ کے بارے میں، مکہ سے، مکہ سے، القتل قتال کو، قتل کو جی، اب مکہ میں قتل و غارت منع ہے، اللہ نے منع کیا، یا ہاتھیوں کو، ہاتھیوں سے بھی اللہ نے مکے کو محفوظ فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. قال محمد وجعلوه على شک کذاب، یعنی راویوں نے شک کیا یا قتل یا فیل. ٹھیک ہے، آگے. قال ابو نعیم القتل او الفیل وغیرہ، ابو نعیم سند میں آیا ہے نا، جی، انہوں نے کہا قتل یا ہاتھی، اور اس کے غیر نے کہا یقول الفیل وسلط علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول، وہ کہتے ہیں، وہ غیر کیا کہتے ہیں؟ فیل. وسلط علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمومنون، ٹھیک ہے، جی، اور مسلط کیے گئے اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن. اچھا، ایک نسخے میں نا سلطہ بھی ہے، جی، وہ سلط علیہ رسول اللہ علیہ وسلم والمومنین، ٹھیک ہے، جی. یاد رکھنا. الا وانها لم تحل لاحد قبلی خبردار وہ نہیں حلال کسی ایک کے لیے مجھ سے ولا پہلے. تحل لاحد بعدی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وانها حلت لی ساعتا من النہار، من نہار، تھوڑی دیر دن کا کچھ حصہ میرے لیے حلال ہوا تھا. الا وانها ساعتی حاضی حرام، ہاں، اب وہ حرام ہے. جی، لا یقتلا شوقها، شوقها نیب فعل، جی، شوقها ولا یوزد شجرها، ترجمہ کرے، نہ اکھاڑا جائے اس کا کانٹا، نہ کاٹا جائے اس کا درخت. ولا تلتقط، ولا تلتقط ساقطتها، ولا تلتقط ساقطتها، نہ اٹھائی جائے اس کی گری ہوئی چیز. الا لمنشد، الا لمنشد، منشد، مگر فمن قتل هو ٹھہرے، کوئی نہیں پیچھے پڑا آپ کے، مگر اعلان کرنے والے کے لیے. یہ منشد کون سا صیغہ ہے؟ منشد، اس میں یہ مفعول بات کا ذرا صیغہ، سمجھنے والی ہے. اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. المنشد، آپ سے ویسے روزانہ نئی نئی باتیں ملتی ہیں مجھے. منشد اسم فاعل کا صیغہ ہے بھائی، بروزن مکرم. اس کا جواب کیا ہے؟ انشدہ، انشدہ ينشد، ینشدو، اکرمہ یکرم، یکرمو. باب فاعل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا. جی، اس کا مجرد ہے نشدہ ینشدو، اس کا معنی ہوتا ہے شعر پڑھنا. یہ فرق یاد رکھ. انشدہ ینشدو اعلان کرنا، نشدہ ینشدو شعر پڑھنا. چلے، فمن قتل ہوا بہوا بخیر نذیرین، نظرین دو اختیاروں میں تو بہترین اختیار کے ساتھ ہے. اما ان یوکلا یا تو وہ دیت دے دیا جائے، و اما ان یقادا، یا اسے قصاص دلایا جائے اہل القتیل، مقتول کے وارثوں سے. جی، یا قصاص دلایا جائے مقتول کے وارثوں کو، جی، فجاء یا رجل، قصاص دلایا جائے کس کو؟ مقتول کے ورثاء، مقتول کے ورثاء کو. ہاں جی. فجاء رجل من اہل الیمن، آیا ایک آدمی اہل یمن سے، فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات میرے لیے لکھ دو، یہ تو بڑی جامع بات ہے، مجھے لکھ دو. فقال اکتبوا لی ابی فلان، اور میں ابو فلاں کی، اس کا نام تھا ابو شاہ. جی. فقال رجل من قریش الا 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 الازخر. للزخر، ہاں جی، ازخر. ازخر، یا رسول اللہ ازخر، ازخر ایک گھاس ہوتی ہے بڑی خوشبودار، جی، وہ مٹی میں ملا کے نا اپنے گھروں کی لپائی کرتے تھے، بڑی خوشبو آتی تھی، یا قبروں میں کفن میں رکھتے تھے خوشبو کے لیے. جی، ازخر، ازخر گھاس
یا رسول اللہ پائی حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تھے نا، ان کے پاؤں پر بھی اذخر رکھی گئی تھی، چادر چھوٹی تھی۔ فَإِنَّا نَجِلُ فِي بُيُوتِنَا، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ، ہم اس کو کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، ہاں ٹھیک ہے، اذخر ٹھیک ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني باب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا، اکثر ماضی ہے، احد اکثر حدیثا جو آپ سے بہت زیادہ حدیث سے بیان کرتا ہو، جی منی، مجھ سے زیادہ، میری نسبت، الا ما كان من عبد الله بن میری نسبت، جو بہت زیادہ حدیث سے بیان کرتا ہے نا، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر۔ کیوں؟ نہیں پڑھے، آگے پڑھے نا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا۔ تابعہ معمر عن حمام۔ ٹھہرے، ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ حدیثیں نبی علیہ السلام کے سامنے لکھی جاتی تھی، حدیث کو لکھنا جائز ہے، ہاں جی، لیکن حدیث کو لکھنے سے یاد کرنا زیادہ اچھا ہے، بندہ اپنے سینے میں محفوظ کرے، ٹھیک ہے۔ محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ان کے پاس حدیثیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، لیکن امام بخاری نہیں لکھتے تھے، وہ زبانی یاد کرتے تھے۔ اچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں لکھتا تھا، عبداللہ بن عمر لکھتے تھے، اس لیے میری نسبت ان کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ بن عمر کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں؟ ابو ہریرہ کی حدیثوں کی تعداد ہے 5374۔ کتنی تعداد ہے؟ 5300۔ اور عبداللہ بن عمر کی حدیثوں کی تعداد ہے صرف 700۔ یہ کیوں کہا؟ حسن ظن کی بنا پر، حسن ظن، ابو ہریرہ کا حسن ظن تھا کہ وہ لکھتے ہیں، میں نہیں لکھتا، شاید ان کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد ہوں، لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے۔ ابو ہریرہ کو سب سے حدیثیں زیادہ یاد تھی، سب سے زیادہ حدیث کس کو یاد تھی؟ ابو ہریرہ کو تھی۔ تابعہ معمر عن حمام ہاں جی، تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، کس کی مطابق کی؟ قال سمعت ابا ہریرہ، ابا ہریرہ۔ تابعہ معمر عن حمام، مطابق کی معمر نے حمام سے، کس کی؟ ابو ہریرہ کی۔ نہیں جی، نہیں جی، وہ جو حدیث میں آیا نا، عن واب بن منبہ عن اخیہ، وہ جو اخی ہے نا، جی، اس کا نام ہے حمام، اس کا نام کیا ہے؟ حمام۔ حمام، یہ ذرا پیچیدہ باتیں ہیں، ذہن میں رکھ کر، اس کا نام ہے حمام۔ اس کا شاگرد کون ہے؟ وہب بن منبہ، یعنی بھائی کا بھائی شاگرد ہے، واب بن منبہ، اس کی یہ معمر مطابق کر رہے ہیں، یہ جو معمر ہے نا، یہ واب بن منبہ کی مطابق کر رہے ہیں، موافقت کر رہے ہیں۔ جی جی، جی جی جی، حدثنا یحیی بن سلیمان، یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واجہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، قال ایتونی بکتاب، پھر لکھنا آ رہا ہے، لاؤ میرے پاس کتاب، اکتب لکم کتابا، تو مضارع کے جواب میں، امر کے جواب میں تمہارے لیے کوئی لکھ دوں، کوئی دستاویز لکھ دوں، لا تضلوا بعد ولا تضلوا میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ قال عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال عمر
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کہا رہنے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں بندہ ایسی باتیں کر لیتا ہے۔ غلبہ الوجع، عمر کا موقع بھی ٹھیک تھا، جو کہتے تھے لکھوا لو ان کا موقع بھی ٹھیک تھا، جی، آپ پہ تکلیف کا غلبہ ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، عمر کا اللہ کی کتاب ہی عمر کا کیا مسلک ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کافی ہے۔ فاختلفوا لوگوں نے اختلاف کیا، وکسر الغت، وکسر اللغت، اور شور و لغب بڑھ گیا۔ قال قوموا انی ولا ينبغي، جب آپ نے شور سنا قوموا انی ولا ينبغي عند التنازع، اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا لائق نہیں، درست نہیں، ٹھیک نہیں۔ فخرج ابن عباس یقول ان ابن الرازیہ، عباس یہ کہتے ہوئے نکلے ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابتہ، ہے مصیبت، ساری کی ساری مصیبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ باب ختم۔ بس جی اتنا کافی ہے، ہاں اللہ قبول فرمائے۔ اچھا جی سامعین و ناظرین و قارئین شائقین، ہم ٹھیک 2-3 منٹ بعد مشکات کا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے کہا وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، بلکہ وہ تو خلاصہ ہے، اس میں تو ساری کتابوں کی حدیثیں ہیں، بخاری کی بھی ہیں، مسلم کی بھی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ سب کتابوں کی ہے، وہ بھی پڑھا کریں۔ 2 سے 3 منٹ بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔